میں خود اس کا چونکہ وٹنس ہوں لہٰذا میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں اس طرح کے واقعات بیان نہیں کرتا۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا گل پائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بزرگوار مراجعین میں سے گزرے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی مراجعین ہیں ان سب کے یہاں محرم کے عشر اولیٰ کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، بلکہ وہاں پر جو مجالس ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ایک ذاکر پڑھتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یعنی عالم، ایک عالم پھر دوسرا عالم، پھر تیسرا عالم، پھر چوتھا عالم، اور پھر مثلاً صبح 8 بجے سے لے کر مثلاً 11:30 تک مجالس ہو رہی ہیں مسلسل، تو 4 سے 5 مجلس ہو جاتی ہیں۔ تو جو آخری مجلس ہوتی ہے وہ ایک طرح سے پھر وہ سپریم مجلس ہوتی ہے، جسے کہہ لیں کہ صاحب سب سے بڑے ذاکر کو بلایا گیا، جس میں مرضی خود آ کر بیٹھیں گے، وہ شروع کی شاید نہ ہو لیکن آخر کی جب 1 گھنٹے میں آئیں گے تو خود آ کر بیٹھیں گے وغیرہ۔ تو جو آخری والی مجلس پڑھا کرتے تھے وہ اس وقت ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہم لوگ خنسارہ میں ہوا کرتے تھے، ایران کا ایک شہر ہے جہاں پر میں پڑھائی کرتا تھا حوزے کی تعلیم، وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور شاید 15 شعبان کے ایام تھے، خوشیوں کے ایام تھے، وہ ایسے ہی جشن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے۔ تو ان کے ساتھ ہماری 1-to-1 سٹنگ میں بات ہوئی اس طرح کے موضوع۔ یہ آج سے بہت پرانی بات بتا رہا ہوں آپ سے، کم سے کم آج سے آئی تھنک 15 سے 20 سال پہلے کی بات، 20 سال سے زیادہ کی پہلے کی بات۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات ہوئی، عزاداری کی رسموں وغیرہ پر یہ ساری بات ہوئی۔ دین ہی نیریٹڈ اے اسٹوری دیٹ واز بٹوین ہم اینڈ آغا گل پائگانی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آغا گل پائگانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، محرم کا عشرہ مکمل ہوا تھا، 14-15 محرم کا کوئی دن ہوگا، تقریباً محرم کے ایام مکمل ہوئے تھے۔ تو مراجعین کیا کرتے ہیں کہ خود بھی اپنے یہاں عزاداری کا اہتمام کرواتے ہیں، پھر اپنے بہت سارے طالب علموں کو مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں کہ تم مجلس پڑھ کر آؤ، وہاں پڑھ کر آؤ، وہاں پڑھ کر آؤ۔ ایران وغیرہ میں یہ سسٹم تھوڑا سا نسبتاً ہمارے مقابلے میں اور منظم ہے، کیونکہ وہاں علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہر چھوٹے چھوٹے علاقے میں بھی مثلا مجلس ہو جاتی۔ کیا ہوا، ایک طالب علم جو آغا کا طالب علم تھا اور ان کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ جناب علی آیا اپنے علاقے سے، جس علاقے میں وہ گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، اور آ کر اس نے بڑی جسے کہتے ہیں کہ ناراضگی والے انداز میں اس نے آ کر 2 لکڑی کے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جو جن گھروں میں آج بھی مسالہ کوٹا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ، کیا کہتے ہیں، ہاون دستہ۔ وہ جو ہاون ہوتا ہے نا، یہ دستہ ہوتا ہے، سوری، جس سے وہ کوٹا جاتا ہے مسالہ، وہ دستہ، اس طرح کے 2 دستے انہوں نے آغا گل پائگانی کے سامنے پھینکے۔ پھینکے سے مراد یعنی وہ آغا کی ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ۔ آغا نے کہا بھائی کیا ہو گیا، خیر۔ اچھا، ایک آدمی جب بھرا ہوا آتا ہے نا تو پھر اس کو تھوڑا سا اچھا ہے کہ اس کی بات سن لیں، پہلے خاموش ہو جائیں، سن لیں، دیکھیں اگلا کیا بول رہا ہے۔ کیا کہ جناب علی کہ اس نے آ کر وہ 2 دستے پھینکے، اور آغا نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کہا آغا دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں امام حسین کے نام پر، بولو کیا ہوا۔ آغا جس علاقے میں گیا تھا وہاں پر لوگوں کا عزاداری کرنے کا انداز تماشا ہے، مذاق بنا کے رکھا ہے لوگوں نے، ایسا ویسا، یعنی اب انسان جو کہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ ایکچوئل رپورٹنگ نہیں کرتا، اپنے جذبات کو شامل کر کے رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کہا تماشا بنا کے رکھا ہے، ایسا ایسا۔ آغا نے کہا ہوا کیا ہے تو بتاؤ۔ کہا دیکھیں آغا، وہ لوگ مادام ایسے کرتے ہیں کہ صاحب چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان میں جو نوجوان ہو، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب جو بوڑھے ہوتے ہیں، سن رسیدہ ہوتے ہیں، وہ سائڈ پر ہوتے ہیں، جو درمیان میں جوان ہوتے ہیں، ینگ یا ینگسٹرز یا ینگر ٹائپ کے جو افراد ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا مثلا عزاداری، سینہ زنی وغیرہ، ماتم داری، نوحہ خوانی وغیرہ ہو رہی کا جو ان کی جو انجمن ہے جو ان کی، وہ بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے، چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سب کے ہاتھ میں جو ہے وہ دستہ ہوتا ہے، یہ والا دونوں کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں 2 دستے ہوتے ہیں اس طرح کے، اور وہ جناب علی گھومتے ہیں، نوحہ خوانی ہو رہی ہے، یہ لوگ گھوم رہے ہیں، نہ سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، نہ سر پر ہاتھ مار رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، سب کے ہاتھ میں دستہ ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد ہوا میں اچھلتے ہیں اور یہ دستہ بجاتے ہیں زور سے، آپس میں ٹکراتے ہیں اس کو۔ آقا یہ تماشا کرتے رکھا ان لوگوں نے مولا حسین کے نام پہ، یہ کوئی ماتم ہوا، یہ کوئی حد ہوتی ہے۔ اچھا، یہ استاد کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، آغا گل پائگانی بیٹھے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ہو کیا رہا ہے، یہ سب بولے جا رہے ہیں، آغا گل پائگانی خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو جب اس نے سب کچھ بول لیا جتنا بولنا تھا، تو آغا نے اس سے 2 سوال پوچھے، کہ تم نے ساری باتیں کر لی، کہاں کر لی؟ کہا مجھے 2 سوالوں کے جواب دے دو صرف۔ کیا پہلا سوال کا جواب مجھے یہ دو کہ یہ جو اس طرح سے کر رہے تھے تو اپنے حساب سے مولا حسین کی توہین کر رہے تھے یا ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے؟ This was his first question. اس نے پھر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، آغا یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، کوئی طریقہ ہے اظہار محبت کا؟ وہ انسلٹ کرنا چاہ رہے تھے یا اظہار محبت کا؟ نہیں، اظہار محبت کر رہے تھے۔ اچھا، کا دوسری بات، جب یہ ایسا کر رہے تھے تو کچھ بوڑھے ہوں گے جو چاروں طرف کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ گریہ کر رہے تھے یا ہنس رہے تھے؟
اس کا کہ نہیں وہ تو اپنے حساب سے عزاداری کر رہے تھے، لہٰذا وہ تو رو رہے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے رو رہے تھے وہ. کئی 2 سوالوں کے بعد جیسے اس کا جواب مکمل ہوا، آقا نے کہا اگر وہ رو رہے تھے اپنے حساب سے مولا حسین سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، کرنے تو صحیح کر رہے ہیں. یہ ہے مزاج مرجعیت. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.